بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ سب سے پہلے اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ مضمون کا تعارف، بلند خوانی، مشکل الفاظ کے معنی، حرف کی اقسام اور حرف کی اقسام کی مشق۔ عزیز طلباء، مضمون کا تعارف آج ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 8۔ عنوان ہے ایرک کی اردو۔ ایرک کہاں رہتا تھا؟ اس کی امی ابا کو کس چیز کا شوق تھا؟ ایرک کی استانی صاحبہ نے کیا کہا؟ ہر طالب علم کیا سنائے گا؟ ایرک کو کس کی کہانی دلچسپ لگی؟ دانیال کے والدین کا تعلق کس ملک سے تھا؟ دانیال نے کون سی مشہور کہانی سنائی؟ ایرک نے دانیال سے کیا پوچھا؟ ایرک نے دانیال کو کیا سکھانے کو کہا؟ اردو کے حروف تہجی کی تعداد کیا ہے اور اردو میں ملتے جلتے حروف کون سے ہیں؟ شروع میں ایرک نے کیا سیکھا؟ دانیال کے چچا کیا کرتے تھے اور ایرک کو چچا کی بنائی ہوئی کیا چیز پسند آئی؟ دانیال کی امی نے کون سا جملہ دہرانے کو کہا؟ دانیال ایرک کے لیے کیا لے کر آیا اور ایرک اور دانیال کیا پڑھنے میں مصروف ہو گئے؟ عزیز طلباء، یہ تو تھا مضمون کا تعارف۔ شروع کرتے ہیں سبق کی بلند خوانی۔ عزیز طلباء، سبق کا عنوان ہے ایرک کی اردو۔ صفحہ نمبر ہے 69۔ عزیز طلباء، آپ کو اپنی اسکرین کے دائیں جانب کچھ سوالات نظر آ رہے ہوں گے۔ ان سوالات کے جوابات آپ اس سبق کی بلند خوانی کے بعد جان سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں سبق کی بلند خوانی۔ ایرک امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا ہے۔ اس کی امی اور ابا کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک روز ایرک کی استانی صاحبہ نے کہا، ہماری جماعت میں مختلف علاقوں کے طلباء موجود ہیں۔ ہر طالب علم اپنی علاقائی زبان میں موجود کسی ایک کہانی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرے اور سب بچوں کو سنائے۔ اگلے روز جب سب بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں تو ایرک کو دانیال کی کہانی بہت مختلف اور دلچسپ لگی۔ دانیال کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا اور اس نے اردو زبان کے مشہور کردار چچا چکن کی کہانی سنائی تھی۔ جیسے ہی استانی صاحبہ کلاس روم سے باہر گئیں، ایرک لپک کر دانیال کے پاس جا پہنچا اور انگریزی زبان میں بولا، دانیال، کیا تمہارے پاس ایسی اور کہانیاں بھی موجود ہیں؟ دانیال نے کہا، بالکل، میرے پاس ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں، مگر وہ کہانیاں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ایرک کچھ دیر سوچ کر بولا، کیا تم مجھے اردو زبان سکھا سکتے ہو؟ دانیال نے حامی بھر لی۔ اگلے روز جب دانیال نے ایرک کو بتایا کہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے تو ایرک گھبرا گیا۔ اسے پریشان دیکھ کر دانیال بولا، اردو میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بظاہر ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً کاف اور کاف کی آواز ایک جیسی لگتی ہے لیکن اصل میں کاف کی آواز باریک اور کاف کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ پھر اردو زبان میں ڑ بھی پایا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں ایسا کوئی حرف نہیں جس کی آواز ڑ جیسی ہو۔ شروع میں ایرک نے 2 حرفی الفاظ کی توڑ جوڑ سیکھی
اور پھر آہستہ آہستہ وہ مشکل الفاظ پڑھنے اور لکھنے لگا۔ اسے اردو حرف کی شکل بہت خوبصورت لگی۔ اس نے دانیال سے جب اس بات کا ذکر کیا تو دانیال نے بتایا، اردو کے حروف خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں۔ بہت سے ماہر لوگوں نے اردو کے خوبصورت نمونے پیش کیے ہیں۔ میرے چچا بھی خطاط ہیں اور وہ خطاطی کرنے کے لیے خوبصورت رنگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تم اگلی سوموار میرے گھر آنا، میں تمہیں اپنے چچا سے ملواؤں گا۔ سوموار کو ایرک دانیال کے گھر پہنچا تو دانیال کی امی نے اسے دانیال کے چچا سے ملوایا۔ ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات بہت پسند آئیں۔ جب دانیال کی امی نے ایرک سے اس کی اردو کے متعلق پوچھا تو ایرک نے بتایا کہ اس نے بہت سے نئے الفاظ سیکھے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بھول کر لفظ کھانے کی جگہ کہانی استعمال کر دیتا ہے۔ ایرک سے دانیال کی امی نے کہا، میرے پیچھے دہراؤ، سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ ایرک نے جملہ دہرانے کی کوشش کی تو اس سے الفاظ کی ترتیب غلط ہو گئی۔ دانیال کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، اردو زبان میں بہت سے فقرے ایسے ہیں جنہیں تیزی سے بولا جائے تو الفاظ کی ترتیب غلط ہو جاتی ہے۔ اتنے میں دانیال کچھ کہانی کی کتابیں لے آیا۔ ایرک بولا، اردو زبان میں مشکل الفاظ موجود ہیں، لیکن یہ زبان سیکھ کر ہم بہت سی دلچسپ کہانیاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ عزیز طلباء، یہ تو تھی سبق کی بلند خوانی۔ اب آپ کے سامنے سبق کے جو خاص الفاظ یا مشکل الفاظ ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے معلوماتی، جس کے معنی ہے علمی، بظاہر، دیکھنے میں، حامی بھرنا، اقرار کرنا، عبارت، تحریر، خطاطی، خوش خطی۔ عزیز طلباء، ہمارا اگلا موضوع ہے حرف کی اقسام۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حرف کی تعریف۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف ایسا کلمہ جس کی اپنی کوئی معنی نہ ہو، بلکہ وہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کے کام آئے۔ مثلاً سے، نے، کو، کے، کی، پر، میں، لیے، تک وغیرہ۔ عزیز طلباء، حرف کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن آج ہم 3 اقسام سے آگاہی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے حرف جار، نمبر 2 حرف عطف اور نمبر 3 حرف استفہام۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے حرف جار کی تعریف۔ حرف جار وہ حروف جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثلاً میں، سے، پر، تک، اندر، باہر، نیچے، آگے، اوپر، ساتھ اور درمیان وغیرہ۔ اب آپ کے سامنے کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں حرف جار کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلا جملہ ہے، یہ کتاب الماری میں رکھ دو۔ اس جملے میں لفظ میں حرف جار ہے۔ دوسرا جملہ ہے، مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ اس جملے میں پر حرف جار ہے۔ تیسرا جملہ ہے، اسلم کراچی سے واپس آیا۔ اس جملے میں سے حرف جار ہے۔ حرف عطف وہ حروف جو 2 کلموں یا 2 جملوں کو آپس میں ملانے کا کام دیں۔ مثلاً واؤ، اور، پھر وغیرہ۔
جملوں میں حرف عطف کا استعمال۔ پہلا جملہ ہے قانون کی نظر میں امیر و غریب برابر ہوتے ہیں۔ اس جملے میں واو جو ہے وہ حرف عطف ہے۔ دوسرا جملہ ہے سعدیہ اور حنا ہم جماعت ہیں۔ اس جملے میں اور حرف عطف ہے۔ تیسرا جملہ ہے پہلے محسن آیا پھر اسد۔ اس جملے میں پھر حرف عطف ہے۔ تیسری جو حرف کی اقسام میں سے قسم ہے وہ ہے حرف استفہام۔ استفہام کے معنی پوچھنا۔ وہ حروف جو کچھ پوچھنے کے لیے بولے جائیں حرف استفہام کہلاتے ہیں۔ مثلا کیوں، کیا، کیسے، کون اور کہاں وغیرہ۔ جملوں میں حرف استفہام کا استعمال۔ پہلا جملہ ہے آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس جملے میں لفظ کہاں حرف استفہام ہے۔ دوسرا جملہ ہے تم کیوں نہیں آئے۔ اس جملے میں لفظ کیوں حرف استفہام ہے۔ نمبر 3 ہے کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس جملے میں لفظ کیا حرف استفہام ہے۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے حرف عطف اور حرف جار، حرف عطف اور حرف استفہام سے متعلق 3 سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ سرگرمی نمبر 1 حرف جار کے متعلق ہے، جس میں ہے حرف جار کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کیجیے۔ پہلا جملہ ہے عمر کرسی خالی جگہ بیٹھا ہے۔ اس میں کون سا لفظ آئے گا؟ جی بالکل، اس میں آئے گا پر بیٹھا ہے۔ باقی میں خالی جگہ پڑھ دیتی ہوں، آپ ان میں مناسب حرف جار کا استعمال کرتے ہوئے جملے کو مکمل کریں گے۔ ہمارا دوسرا جملہ ہے میں امتحان خالی جگہ پاس ہو گیا۔ اسد شیر خالی جگہ رہتا ہے۔ ہم درخت کے خالی جگہ بیٹھ گئے۔ وہ گھر خالی جگہ نہیں نکلا۔ میں تمہارے خالی جگہ چلوں گا۔ سرگرمی نمبر 2 ہے دیے گئے جملوں میں سے حرف عطف تلاش کر کے دی گئی جگہ پر لکھیے۔ پہلا جملہ ہے اللہ کی نظر میں ادنا اور اعلیٰ سب برابر ہیں۔ اس جملے میں اور حرف عطف ہے۔ باقی جملوں میں سے آپ نے حرف عطف تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ جملے میں پڑھ دیتی ہوں زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ پہلے احمد آیا اور پھر سعدیہ۔ وہ قدیم اور جدید علوم سے آگاہی رکھتا ہے۔ سرگرمی نمبر 3 حرف استفہام کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ پہلا جملہ ہے تم خالی جگہ آؤ گے۔ جی بالکل، تم کب آؤ گے۔ باقی جو خالی جگہ ہیں وہ آپ مناسب حرف استفہام کا استعمال کرتے ہوئے مکمل کریں گے۔ میں خالی جگہ پڑھ دیتی ہوں۔ آپ کا مزاج خالی جگہ ہے۔ ندا کو ہوائی اڈے سے خالی جگہ لینے گیا ہے۔ آپ کا گھر خالی جگہ ہے۔ یہ قلم خالی جگہ ہے۔ آپ کی عمر خالی جگہ ہے۔ عزیز طلباء، آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق ایرک کی اردو کی بلند خوانی کرنی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی جو آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو قواعد و انشاء کی صفحہ نمبر 53 پر دی گئی سرگرمی نمبر 1، سرگرمی نمبر 2 اور سرگرمی نمبر 3 آپ نے کتاب کے اوپر حل کرنی ہے۔ عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔